تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے، وہ عمومیت ہے، تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے، خیر امت میں عام ہو جائے۔ دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے۔ سن رہے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی۔ کسی حرام کام میں مت لگنا۔ یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح حدیثوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو۔ یہ ذکر کے مجلسیں ہیں، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کسی گناہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، کہ آپ ہر شخص کی طرف خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ رکھی ہیں۔ کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ ایسے حالات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ مضامین، واقعات، کتابیں، یہ تو سب مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ ہمیں جو سب سے بنیادی چیز ملی ہے وہ دعوت کے ساتھ ایسے واقعات کا پیش آنا غیب سے، جس سے غیروں کے لیے سوائے اسلام کی قبول کرنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی کو گزرتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خیر کی بات میں کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ توحید اور رسالت، یہ دو دعوتیں ہیں اصل۔ توحید اور رسالت، ان دو چیزوں کی دعوت اصل ہے، اور ان دو چیزوں کی دعوت میں ہی اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ باقی سارے احکام کی دعوت تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید اور رسالت، ان دونوں کی گواہی دینا، ان کی گواہی دلوانا۔ بلکہ صحابہ کی ایک جماعت نے تو اس کو اپنے عمل میں شمار کیا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اس دیہاتی نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ عبداللہ بن خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے کننا معه فی سفر، ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ فرمایا آپ نے کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ 3 مرتبہ اس نے درخت نے گواہی دی۔ اس آدمی نے، اس دیہاتی نے براہ راست درخت سے گواہی سنی۔ یہ گواہی سن کر اس نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دے کر انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔
بشرط یہ کہ ہم کسی کو اپنی محنت اور میدان سے باہر نہ سمجھیں. ہر ایک کو دعوت، ہر ایک کو دعوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں، جبکہ سفر بہت خطرے کا سفر تھا، آپ کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑائے ہوئے تھے، انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ کی حال میں پکڑ لائے اس کے لیے انعامات ہیں. لیکن اس خطرے کے سفر میں آپ نے مشورہ بھی کیا کہ کدھر سے جانا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ ہے، مگر ایک راستہ ہے یہ، مگر اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں. اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. کیوں؟ میرا عزیز دوستو، قرآن کا یہ وعدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ قیامت تک ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے. پکی بات ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کی دعوت خود جا کر دیجئے. اور اگر آپ کو خطرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے، لیکن آپ کو چھپا لیتے تو پھر یہ غیبی مدد نہ ہوتی. ظاہر کرنے کے باوجود قریب لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر کے دکھلایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، ہم اس کمزور چیز کے ذریعے اپنے نبی کی اس دن حفاظت کریں جس دن کہ دشمن آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچ گیا تھا. وہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا ان معی ربی سیہدین، کیونکہ جب آگے تو سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، تو یہ کہا بنی اسرائیل انا لمدرکون، ہم تو گھیر لیے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تم گھبراؤ مت. اور یہاں جب یہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. جو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ اپنی معیت کا ہے وہی وعدہ ابوبکر تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو وعدہ اللہ کی معیت کا میرے ساتھ ہے وہ وعدہ امت کے ساتھ ہے. اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ابوبکر تم گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، کہ جو معیت، جو نصرت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ خدا کی قسم قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ بذات خود بالارادہ اختیار کیا کہ ہمیں ڈاکو کا راستے سے جانا ہے. کیوں؟ کہ ان کو دعوت دیں گے. جب داعی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے تمام مجاہدوں کو اور اس کے راستے کی تمام ناگواریوں کو اور اس راستے کی تمام مشقتوں کو اور اس راستے کی تمام پیش آنے والی رکاوٹوں کو مدعو کے دل کو متوجہ کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں. یہ اصولی بات ہے. یہ داعی کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. یہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے.